معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ مسلم سوسائٹی میں، اور اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ بے حیائی معاشرتی خرابی کا ایک بہت بڑی وجہ بن چکی ہے۔ بے حیائی کی پھر لوگ مثالیں اس طرح سے دیتے ہیں کہ خواتین اپنے لباس میں وہ خیال نہیں کرتی جو ان کو کرنا چاہیے، یا اسلام نے جو احکامات جاری کیے ہیں خواتین کے لباس کے حوالے سے وہ ان چیزوں کا اس طرح سے خیال نہیں کرتی، چاہے وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، مارکیٹس ہوں، یا کوئی بھی پبلک پلیس ہو، وہاں پہ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اور اس بے حیائی کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام، کوئی اس طرح کا سیمینار، کوئی اس طرح کی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ خواتین کو کیسے بے حیائی سے روکا جا سکتا ہے اور مردوں کو کیسے بے حیائی سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہاں پہ آج میں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کروں گا وہ اسپیسیفکلی یہ ہوگی کہ دین اسلام حجاب کے حوالے سے کیا کہتا ہے، پردے کے حوالے سے کیا کہتا ہے، صحیح ہے؟ تو جس ٹائم یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی تو آپ لوگوں کو بہتر انڈرسٹینڈ بھی ہو جائے گا کہ بے حیائی کے خاتمے کے لیے اسلام نے کیا روڈ میپ دیا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی معروف اور ریسپیکٹڈ مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں۔ جی مولانا صاحب خوش آمدید۔ ماشاءاللہ جی، شکریہ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب بے حیائی کی بات ہوتی ہے تو بے حیائی کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ مطیب صاحب شکریہ بہت آپ کا۔ آج ایک بہترین موضوع ہے جو آپ نے چنا ہے، اس پر ناظرین کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ بات یہ ہے دراصل پہلی بات کہ اسلام کے ہم مکلف ہے اور ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ یہ بات ذرا پہلے رکھ دو نا تاکہ بات کی بات سمجھ آ جائے۔ اور جب آدمی کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس کو پورا کریں۔ تو جو بھی کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں۔ تو جب ہم خود کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارے یہ وعدہ ہے تو پھر ہم نے اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمیں شوٹ کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کو ہم نے ماننا، قانون ہمارے لیے اپنانا وہی ہے، ہوگا۔ حرف آخر وہی ہے۔ آخر وہی ہے۔ جیسے ایک ریاست کا قانون ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ اگریمنٹ یا دستخط کرتے کہ جی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، مانوں گا، پھر اس قانون کو آپ نے اس پر عمل درآمد یا اس کو ماننا بھی ہے، اس پر چلنا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں یا اس قانون کی پامالی کرتے ہیں تو اس ریاست کو یا اس ادارے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے، سزا دے، جرمانہ کرے، جو بھی ہے۔ یہ جو ریاست پاکستان ہے اس کا اسلامی قانون ہے؟ نہیں، اس کا تو نہیں ہے، وہ کسی بھی قانون کی میں بات کرتا ہوں۔ اچھا، مطلب یہاں اسلامی قانون نہیں ہے؟ لازمی بات ہے، اسلامی قانون تو ٹھیک ہے، اور چیزیں ہیں نا، اس پہ اگر ہو تو پھر بات کریں گے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے، اسلام کے تحت جس ریاست کے آپ نے تسلیم کیا ہے اور اس کو مانا ہے تو اس کے قانون کی پاسداری آپ کے لیے ضروری ہے، وہ جو وعدہ کیا، وہ جو عہد اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، لیکن ماننا ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سمجھ گئے؟ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات اب جو میں آ رہا ہوں، میں نے جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام، اس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے محبوب، میرے پیغمبر، آپ اپنے ازواج کو یعنی اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو حکم دے اور ان سے کہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گریبانوں پر، یہ کل کے پرسوں یہ بات آپ کے سامنے میں نے بتائی تھی کہ جلباب جو ہے وہ گریبان کو کہتے ہیں، کہ وہ اپنی اڑنی یا اپنی چادر کو اپنے چہروں، اپنے گریبانوں پر لٹکا دیا کریں پردے کے لیے۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اللہ فرماتے کہ یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ اولیٰ ہے اس بات کے کہ اس کو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شرافت شریف خاندان کے ہیں، یہ نیک ہے، یہ پاک عورتیں ہیں، تو فلا یؤذین، اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو ایذا نہیں پہنچے گا۔ کان اللہ غفور الرحیم، پھر کبھی کوتاہی ہو تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں بات آتی ہے پردے کی، حجاب کی، اور
اپنے آپ کو ڈامنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عورت جو ہے، عورت نام کو اگر دیکھے تو اسی سے آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا نام ہی پردہ ہے۔ عورت کا نام پردہ ہے، پردہ چھپا لینا، عورت کے نام کا مطلب پردہ ہے، چھپانا، چھپانا۔ اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں، خاتون کو عورت کا مطلب ہے چھپانا، عورت کہتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نام سے ہمیں اندازہ ہو گیا تو پھر اس کی اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے یا جو پردہ ہے وہ کیا چیز ہے۔ اب دو چیزیں ہیں ہمیں، ایک ہے عورت، ایک ہے مرد۔ مرد کے لیے تو اسلام نے یہ حکم کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ مرد کا پردہ جو ہے نا گھٹنوں سے ناف تک کی عورت ہے، اس کو ڈامتا بہرحال فرض اور ضروری ہے ہر حال میں۔ جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے لیے فرمایا پورا جسم جو ہے اس کی عورت ہے، جیسے میں نے نام سے ہی بتا دیا، پورے جسم کو کور کرنا، پورے جسم کو کور کرنا، ڈانپنا، چھپانا، ڈانکنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وضاحت پھر دوسری آیت نے کی، ٹھیک وہ ہے۔ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ لمبی آیت ہے بڑی، اس میں پوری تفصیل اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اتنی تفصیل اس لیے اللہ نے کی ہے کہ یہ آگے جا کر، کیوں اللہ علیم خبیر ذات ہے، کہ آگے جا کر اس مسئلے کے اندر لوگ شبہات، اعتراضات، سوالات اور حل کر لیں گے، اور حل کر لینے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے لوگوں کی، جیسے کہ آج کل معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر بیان لگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کو چاہیے، ان سے کہیں، آپ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس جسے ہم کہتے ہیں اس کی حفاظت کرے، آنکھوں کو نیچے محفوظ رکھیں، آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ اور یہ حکم مردوں کو بھی ہے دوسری جگہ، خصوصی کیونکہ یہاں مردوں اعضاء کے کی پردے کے حفاظت حوالے سے کریں۔ بات ہو رہی ہے تو اس لیے بات مردوں کے لیے بھی ہے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مردوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، اور عورتوں کو بھی یہ حکم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا کہ زیب و زینت سنگار بناؤ کر کے ظاہر نہ کرو بار، سننا کی بات، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں مگر وہ جو آلریڈی ظاہر ہے، وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ ہے، اس کے لیے بھی علماء نے فرمایا کہ وہ بھی کہاں اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تو نبی علیہ السلام کو پہلے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ پردہ کرے، اپنے اوپر اوڑھنیاں لے، یہاں فرمایا کہ زیب و زینت کے ساتھ ڈیوٹی کر کے باہر جو نکلا کرتی ہیں اس طرح اجازت نہیں ہے، ان سے کہو۔ پھر آگے فرمایا جو استثنائی حالتیں ہیں وہ بتا دیا، وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں یا کسی اور غرض سے جاتے ہیں یا کوئی اور معذوری ہے، تو اس صورتوں میں ہاتھ اور چہرہ اور اس کی اجازت دی گئی ہے، جو یہ استثناء ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور فرمایا کہ وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے چہروں پر ڈالے، اپنے یعنی منہ چھپائے، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کر کے نگوما پیرا کرے۔ پھر آگے اس کی تفصیلات یہ ہے کہ کہاں کہاں اجازت ہے اسی آیت کے اندر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بغیر پردے کے کس کے سامنے جا سکتے ہیں؟ باپ کے سامنے جا سکتے ہیں، خاوند کے سامنے جا سکتی ہے، بھائی کے سامنے جا سکتی ہے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے جا سکتی ہے، یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کسی کے سامنے اجازت نہیں ہے کہ بغیر پردے کے۔ اب پردہ کیا ہے؟ یہ تو حکم اصل چیز یہ ہے نا کہ پردے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ ہے کیا۔ اب پردہ کیا؟ نظر کا پردہ ہو، آنکھ کا پردہ ہو، اب جو عورت کو پردے کا حکم کیسا دیا ہے نا پردہ کہ عورت کیا، اب جس طرح عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، جی دل کا پردہ دل کا پردہ، نظر کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، باقی جو ہو اس کی بھی اللہ نے جواب دیا ہے۔ ہماری شریعت نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے نا، ہر چیز کی وضاحت کی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری شریعت نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے قدم قدم پہ۔ تو یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جہاں جہاں آپ جا سکتی ہے وہ بتائیں، جہاں جہاں نہیں جا سکتے، یعنی اس کے علاوہ آپ کا بھتیجا، بانجا، بھائی، باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں بے پردے میں
نہیں جا سکتے، بلکہ موقع پر یہ فرمایا اللہ نے کہ جب آپ گھروں میں داخل ہو تو دستک دے کر داخل ہو، یہ بھی پردے میں آتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب آپ ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش سے کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی چیز لینا دینا ہے تو اس صورت میں جب آپ ان سے سوال کرو یا ان سے مسئلہ پوچھو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو، پردے ڈائریکٹ نہ کرو، پردے کے پیچھے سے۔ اب وہ اعلی ایمان ازواج مطہرات کا، اس سے بڑھ کر ایمان کسی کا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو جب یہ حکم ہے کہ من وراء حجاب، تو آج کے دور کے لیے تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے کہ آج کل تو وہ ایمان نہیں رہا، وہ امانت اور دیانت نہیں ہے لوگوں کے اندر، تو آج تو زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے تو بہائی کا، تو اس لیے دروازے سارے بند کر دیے شریعت نے اور راستے روک دیے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آگے انتشار نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، معاشرہ خراب نہیں ہوگا، بے حیائی نہیں پھیلے گی، نقصان نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب لیکن پھر آپ غیرت کیا کے نام پر سمجھتے ہیں؟ آج کل جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں سامنے نہیں آئے گی پھر۔ اور اسی طرح آپ بات کر رہے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آج کی جو لڑکی ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو یہ اسکول گوئنگ ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہے، وہ لوگ اس طرز زندگی سے اتنے متاثر نہیں ہیں؟ کیا ان کو صحیح بتایا نہیں گیا؟ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا؟ وہ لوگ ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ فیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ ٹرینڈ کو فالو کرنے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ فالو کر رہے ہیں؟ وہ جو لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں یا ماڈرن فیشنز ہیں ان کو زیادہ انکلینیشن ان کی اس طرف زیادہ ہے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جسے آپ نے کہا کہ اسلام سے لا تعلقی، اسلام کو نہ سمجھنا، اسلام کو پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ اسلام کو پتہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہے یہ تو براہ راست ڈائریکٹ قرآن ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یار میں نے کوئی اس میں تشریح کی ہے یا آپ نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے کہ اس طرح ہے تو چلو جی قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو مولویوں کی بات ہے یا اس کی بات ہے یا اس کی بات ہے۔ یہ تو میں حدیث کی طرف ڈائریکٹ قرآن کی بات ہے، ڈائریکٹ قرآن کی بات ہے۔ قرآن نے، اور یہ کیوں؟ یہ عورت کو محفوظ بنانے کے لیے، عورت کی عزت و عظمت کس چیز سے عورت کو محفوظ بنانے کے لیے فلاح الزین جو اوپر فرمایا، درندگی سے، حیوانیت سے، کہ اسلام سے پہلے جو حیوانیت تھا، اسلام سے پہلے جو عورتوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے جو عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا، اسلام سے پہلے عورت کو بازار کی زینت بنا دیا تھا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تھی نا معاشرے کے اندر۔ عورت کا تو کوئی حق نہیں تھا اس وقت، ایسے ہوتا تھا مولانا صاحب پھر یہ اس وقت اگر دیکھو یہ کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی صاحب حیثیت، صاحب قوت، صاحب ثروت آدمی ہے اور راستے میں کوئی اس کو پسند آ گیا ادھر ہی سے پکڑ کے لے جاتے تھے، نکاح کرتے تھے، نگاہ کرتے تھے، زور و زبردستی، یہ چیزیں تھی۔ لیکن اسلام نے میں سمجھ گیا ہوں آپ کو پوائنٹ آگے، لیکن پھر اس کی کیا مطلب پاکستان میں جس طرح 52% آبادی خواتین کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھی لکھی بھی ہیں، مطلب ان میں سے بہت ساری خواتین پڑھتی لکھتی بھی ہیں، وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے، ان کو چار دیواری کے اندر رکھ دیا جائے اس پردے کی وجہ سے، اور اس عورت کے نام جو آپ نے بتایا چھپا کے رکھنا؟ تو کیا مطلب ان کا باقی سوشل لائف میں کوئی حق نہیں ہے، ان کے امپلائمنٹ اپرچونٹیز میں کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ آپ گھر کو، کہ آپ عورت کو کمرے کے اندر بند کر دو۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شرعی حساب یہ سے۔ میں بات بتا رہا تھا آپ کو آگے کہ جلباب فرمایا نا وہاں اللہ نے، جلابی بہن، جلباب کا مطلب یہ ہے کہ چادر، چادر، بڑی چادر، ایک دوپٹہ ہوتا ہے نا، ایک بڑی ہوتا چادر، یہ تھا کہ نیچے دوپٹہ ہوتا تھا، اوپر بڑی چادر اس طرح ہوتی تھی، اور چادر اس طرح کے منہ چھپا کے ایک آنکھ سے راستے کو دیکھے اور جائیں، ٹھیک ہے، یہ اصل پردہ یہ ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام نے کہا ہے۔ تو اس طرح آپ بالکل جائیں، آپ کی ضرورت ہے بازار کی، بازار جا سکتے ہیں، آپ حج میں جانا جا سکتی ہے، آپ کوئی اور ضرورت کے لیے گھر سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہیں، بالکل اس سے اسلام نہیں، معاشی تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی حوالے سے جائز کام امور جو ہے اس میں بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ شریعت نے اس میں پابندی نہیں لگائی ہے عورت پر کہ یعنی پردہ اس میں ہے کہ بس آپ بالکل گھر کے اندر بیٹھے آپ نے تعلیم کر سکتی ہے، نہ کسی اور کو تعلیم دے سکتی ہے، نہ آپ کوئی کاروبار کر سکتی ہے، نہ حج عمرہ کر سکتی ہے۔ مطلب اس میں صرف پردے کی ایک کنڈیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو محفوظ بنایا، محفوظ میں، لیکن مولانا صاحب ایک خاتون اگر پردہ نہیں کرنا چاہتی تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ساتھ ہی کیوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے حیائی پھیلائی ہے، یا ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اس کو زبردستی یہ بولے کہ وہ پردہ کرے ہی کرے؟ زبردستی کی بات تو اس میں نہیں ہے۔ دیکھو اسلام نے فرمایا دوسری جگہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا مَن رَآ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر آپ بے حیائی دیکھتے ہیں تو بے حیائی گناہ ہے،
سمجھنا؟ بے حیائی دیکھتے ہیں، بے حیائی گناہ یہ ہے۔ گناہ ہے نا، اور کوئی اور گناہ، کوئی اور برائی دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے. میں نے پہلے شروع میں اس لیے کہا کہ اسلام کو جب ہم نے مانا ہے تو ہمیں اسلام کو فالو، اسلام کی پابندی کرنی ہوگی، اور آپ علیہ السلام کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حکم ہو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہوگا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. یہود اور نصارہ نے تو کرنا ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. بالکل، ٹھیک ہے، پہلے کوشش کریں، پہلے کوشش یہ کریں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ہاتھ پر اختیار نہیں ہے آپ کو، تو آپ زبان سے اس کو روکیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، نبی اسلام کی سنت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. آپ اس کو سمجھائے. اگر آپ زبان سے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ زبان سے اس کو نہیں روک سکتا ہوں میں، اتنا اختیار بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے تیسرا اور آخری درجہ یہ فرمایا کہ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ پھر دل سے اس کو برا جانے کی برائی کر رہے ہیں، یہ بے حیائی پلا رہے ہیں، یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، لہٰذا دل سے برا جان کے فرمایا اضعف الایمان، یہ بہت کم درجہ ہے، کمزور درجہ ہے ایمان کا. لیکن بہرحال حکم تو دیا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ جو اس کو کیوں روکتے، زبردستی کرتے، تو زبردستی اس حدیث سے اگر ہم سمجھے تو آ گیا کہ آپ کی جہاں 10 طرح سے، مثال کے طور پر میں ایک باپ ہوں، میرے بچیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، وہ اگر کوئی غلط، میرا اس پر 10 طرح سے اختیار ہے، میں اس کو روک سکتا ہوں ہاتھ سے. یہ غلط کر رہے ہیں آپ، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھو، کوئی اور غلط کام کرے. اور جہاں تک عام معاشرے کی بات ہے، ادھر میری اختیار نہیں، ادھر میرا اتنا اختیار ہے کہ زبان سے سمجھا سکوں. اور جہاں زبان کی بھی نہیں ہے وہاں پھر دل سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دل سے برا. بالکل زبردستی والی بات نہیں ہے کہ راستے میں کوئی عورت جا رہی ہے اور آپ زبردستی کرو، نہیں جی نہیں آپ نہیں، تو یا گھر چلے جائے یا پردے میں ہو جائے یا اس طرح کوئی اور عورت ہو نا، تو اتنا پھر ہمیں نہیں ہے. وہ پھر جو صاحب اختیار ہے ان کا کام ہے. جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ اسلامی قانون ہے یا نہیں، پھر جب اسلامی قانون ہے وہ ان کا کام ہے، ریاست کا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نافذ کرے. پھر تو اس سے پھر معاشرہ بے حیائی سے اور ہر قسم کی اوریانی سے، ہر قسم کی برائیوں سے پھر پاک ہو جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ملک میں چلیں، ہمارے ملک میں تو پھر بھی اتنی زیادہ بے حیائی نہیں ہے جتنی باقی ممالک میں کہا جاتا ہے. یورپین ممالک دیکھ رہے ہیں، باقی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں زیادہ آزادی ہے، زیادہ لوگ فریلی موو کر سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ قانون کی حکمرانی بھی ہے، وہاں پہ اخلاقیات بھی ہیں، وہاں پہ انسانیت بھی ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھا بھی جاتا ہے. جبکہ یہاں جتنا ہم لوگ مطلب ہم لوگوں کو اسلامی معاشرے کی طرف جانا چاہیے، اتنا ہی ہم لوگ خسارے میں بھی جا رہے ہیں. نہ یہاں پہ قانون ہے، نہ یہاں پہ انسانیت ہے، نہ ہم ترقی کر رہے ہیں. پھر کیا اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تو کوئی اس کا ترقی کا تعلق نہیں ہے نا، حیا کے ساتھ اور پردے کے نہیں. آپ نے ساتھ بولا نا بے حیائی معاشرے کو تباہ کرتی ہے نا، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تباہ نہیں ہو رہے ہم. ہر حوالے سے ہم دیکھیں بے حیائی عروج پر پہنچی ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے ہی تباہ ہو رہے ہیں. باقی جو یورپ ممالک کی آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں جو وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی جو کر رہے ہیں وہ امانت اور دیانت سے کر رہے ہیں. وہ اس سے نہیں کر رہے کہ وہاں جو ہے نا انہوں نے بے حیائی ہے تو اس وجہ سے وہ ترقی کی طرف گئے ہیں، یا وہاں چونکہ حیا کا وہ نہیں ہے تو وہ امانت دیانت ہے. ہمارے اندر امانت دیانت ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ادارہ لے لے آپ، ایک ٹیچر کو لے لے آپ، وہ من و ان اپنا ڈیوٹی پورا ادا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں کر رہا. اسی طرح کسی اور ادارے کے کوئی ملازم ہے گورنمنٹ، فرض شناس نہیں ہے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ کر رہا ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ آپ کی امانت سونپا گیا ہے، اور جب امانت آپ کے حوالے جو مثال 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے آپ کی، تو وہ 8 گھنٹے آپ نے اس ادارے کو دینا ہے. اگر اس میں ادھر ادھر آپ نے گڑبڑ کیا تو آپ نے خیانت کی تو پھر وہ نظام خراب. تو ہمارے تو سارا نظام ایسا ہے. جب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر امانت آئے، دیانت آئے، ہر حوالے سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. دین ہو، دین میں بھی ہم خیانت کرتے جی، دنیا داری تو چھوڑے، نماز پڑھ دینا، نماز اللہ کی ایک اللہ کا حکم ہے نا، اس میں خیانت نہیں کرتے. خشوع اور خضوع نہیں، خشوع خضوع نہیں ہے. دین کے بارے میں کوئی اقیم الصلاۃ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اقیم الصلاۃ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو. قرآن کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو، قائم کرو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو. اور یہ قائم کرنے کا معنی اور کیا ہے، تفسیر اور تشریح کیا ہے اس کا قائم کرنے کا؟ یہ ہے کہ بس پڑھو. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قائم نہیں کرتے، اس لیے ہم مار کر رہے، جبکہ ہمیں دین کا تقاضا اور اللہ کا حکم قائم کرنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی شرائط ہے، قیودات ہے،
اس کے مطابق فرائض، سنن، واجب، مستحب، مباحات، مفسدات، مکروہات، وہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ نماز ادا کریں. نماز ادا کریں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وقت پر ادا کریں. وقت پر ادا. زہر کا وقت ہے تو ظہر میں ہو، عصر کو نہ پڑھے یا رات کو نہ پڑھے زہر کی نماز. بالکل. تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں آپ، یہ اقامت صلاح ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی نفاذ کے لیے بھی آپ کام کریں. دوسروں کو یہ نہیں کہ صرف پڑھتا ہوں جی، دوسروں پر بھی اس کو وہ کر لے کہ بھئی نماز پڑھو، نماز یہ پھر اقامت صلاح ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک بات میں عرض کروں آخر میں. جی جی. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، اور بھی کافی ساری عورتیں. ہم حج پہ جا رہے تھے یہ پردے کے لیے میں نے کہا، کیونکہ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی تو اوڑھنی لی ہوئی ہے، چہرہ بالکل کھلا ہوتا ہے. نقاب کی ہمارے یہاں بات تو آپ دیکھتے ہیں بال بھی کھلے، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، تو چہرے کی تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں جہاں استثناء کیا عذر کی صورت میں وہاں تو ٹھیک ہے. تو وہ فرماتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، تو جب کوئی قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا تو آپ علیہ السلام ہمیں فرماتے اور ہم اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں کو چھپا لیتے، ڈھانپ لیتے اس سے. جب کوئی قافلہ اجنبیوں کا ہمارے پاس سے گزرتا، جب وہ گزر کے آگے نکل جاتا پھر ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے. تو کیونکہ یہاں بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے نا، الا ما ظہر منہا سے، جو اوپر میں نے آیت پڑھی تھی. آج کل بھی کچھ اسکالر اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھا اور یہ کچھ محسوس مقامات پر. باقی آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، آپ کی کوئی نہیں، اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا یا کوئی چھیڑ نہیں رہا تو اس میں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جب اس طرح باہر جائیں گے تو اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا یؤذین. تو اگر آپ اذیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھانگ کے جائے، پردے میں جائے، اور جتنا پردہ اللہ بھی خوش ہوگا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سمجھ کر اس چیز پر چلنا ہے. اب نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا ایک قسم کا پریکٹس بھی ہوتا ہے نا، ورزش بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ورزش کو نہیں رکھنا ہے آگے. ہم نے آگے اللہ کی رضا کہ ہم اللہ کے حکم ادا کر رہے ہیں. باقی ان کے ساتھ جو دنیاوی فوائد ہمیں مل رہے ہیں وہ تو آلریڈی ہمیں ملیں گے اللہ کی طرف سے. تو اس لیے آپ فرماتی ہے کہ ہم وہ اپنے چہروں پر لٹکاتی رہی جب کوئی قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا. تو اس لیے، اور دوسری جگہ فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ آپ جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے اور خوشبو لگا کے باہر نہ نکلا کرے. ان سے شریعت نے روکا ہے کہ جس طرح وہ نکلا کرتے تھے باہر خوشبو لگا کے اور بڑی اس سے ناز نخروں کے ساتھ جانا، اس لیے کہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ پھر عریانی اور اس طرف معاشرہ چلا جاتا ہے، تو اس سے روکا ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاں ہوتے ہیں، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ بیوٹی کریں، آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، بناؤ سنگار سب کچھ کرے، زیور، لیکن اپنے خاون کے سامنے، چار دیواری کے اندر، باہر نہیں. باہر جب آپ جائیں تو پتہ ہی نہیں چلے کہ مر جا رہے ہیں یا عورت جا رہے ہیں. آپ کی چال بھی ایسی ہو، آپ کی آواز بھی ایسی ہو. غصے کی یہاں تک آئے ہیں کہ آپ جب کسی نبی سے بات کریں تو غصے کے انداز میں کریں، سخت انداز میں، تاکہ وہ مائل نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب یہ ہمارے اندر آئے گی، اصل اسلام کا روح یہ ہے اور اصل اسلام یہ ہے. لیکن آپ نے بات کی نا کہ ہم نہ ترقی کر رہے ہیں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم مار کر رہے ہیں ہر طرف سے. وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم خود عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. فرادی طور پر ہر آدمی تیار نہیں ہے. جب ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی، میں نے کہا نا صحابہ اصل چیز عمل ہے نا. اب یہ غزوہ بدر پہ بات ہوئی تو 313 تھے نا آپ سے پہلے پروگرام میں، تو 313,000 کے لشکر میں اللہ نے اس کو غلبہ دیا. ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس افرادی قوت بھی نہیں تھی، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. کھانے پینے تک کی اشیاء کی قلت تھی. اور دوسری طرف زوروں مادی وسائل سے لیس لشکر ابو جہل کی قیادت میں، اور بڑی ناز و نخروں کے ساتھ کہ ہم دیکھ کر دیں گے اس کو. لیکن اللہ نے اس کو غلبہ عطا فرمایا. وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان مضبوط تھا. ایمان مضبوط ہو آپ کا، پورا اسلام اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل. مولانا صاحب اس کے علاوہ کوئی اور بات ایسی جو بے پردگی کے حوالے سے یا بے حیائی کے حوالے سے رہ گئی ہو؟ میرے خیال میں کور ہو گیا آپ نے کافی. بس صرف یہ تلقین اپنی طرف سے کریں گے کہ ہمارے اسلامی ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے ازواج مطہرات ہے. ہمارے لیے مردوں کے لیے آئیڈیل ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ کے ہم یورپ سے متاثر نہ ہو، یورپ کے لباس سے متاثر نہ ہو، انڈیا کے لباس سے متاثر نہ ہو، دین کو سمجھ، بلکہ ہم دین سے متاثر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو، ازواج مطہرات سے متاثر ہو. ہمارے حکم یہی ہے اور ہم اس کے پیچھے چلیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.
جی آپ نے دیکھا آج بے حیائی جو بڑھ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، بے پردگی جو بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی. آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بے حیائی اور بے پردگی بڑھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آخر میں قرآن شریف کی ایک آیت کا ریفرنس دوں گا کہ وہ قوم کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے.